السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چیزیں جو ہیں وہ سیاسی طور کے اوپر بہت زیادہ گمبھیر ہوتی جا رہی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ نے جنرل عاصم منیر نے ڈنڈا چلانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ڈنڈا چلے گا، ان کے خلاف چلے گا جو اسٹیبلشمنٹ کے یا عاصم منیر کے جو ایجنڈے ہیں، ملک کی مفاد کی خاطر جو ایجنڈے ہیں، یا اس ملک کو ترقی دینے کے حوالے سے جو ایجنڈا ہے، اس کے اوپر اگر وہ رکاوٹ ڈالتے ہیں، چاہے وہ زرداری ہوں، چاہے وہ میاں نواز شریف ہوں، چاہے وہ شہباز شریف ہوں۔ شہباز شریف تو خیر یس باس ہیں، ایک کٹ پتلی وزیر اعظم ہے، کافی چیزیں ہیں ان کے بارے میں ڈسکس ہم کر سکتے ہیں۔ آپ افغانستان کا دورہ دیکھ لیں، ساکھ ڈاٹ جا رہے ہیں، امریکہ جا رہا ہے تو عاصم منیر صاحب جا رہے ہیں، تو کافی چیزیں ہیں کہ وہ ایک بالکل کٹ پتلی وزیر اعظم بن کر رہ گئے ہیں۔ خیر جو بھی ہوگا، جو عاصم منیر صاحب جو ملک کے لیے بہتر کرنا چاہتے ہیں، اس حوالے سے وہ سمجھتے ہیں کہ میں بہتر کر رہا ہوں، اس حوالے سے جو بھی رکاوٹ ڈالے گا، چاہے وہ ان کے ایکسٹینشن کے حوالے سے ہو، چاہے 87ویں ترمیم کے حوالے سے ہو، چاہے 32 یا 30 یا 28 جو صوبے بنانے کے حوالے سے پلان ہے وہ ہو، چاہے پاکستان کے اندر مزید ڈیم بنانے کے حوالے سے جو پلان چل رہے ہیں وہ ہو، تو جو بھی رکاوٹ ڈالے گا اس کے خلاف ڈنڈا چلے گا، اور بہت سخت ڈنڈا چلے گا، اور اس سے یہ ہوگا کہ وہ اس کی جو سیاست ہے اس کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ لیکن آنے والا نومبر سے پہلے پہلے یہ جو 2 منتھ ہے، یہ بہت ہی اہم منتھ ہے پاکستان کی سیاست کے لیے۔ دوسرا، سلمان اکرم راجہ کا جو استعفیٰ ہے وہ عمران خان نے قبول نہیں کیا، اور ان کو کہا ہے، ان کو ہدایت دی ہے کہ وہ اپنی جو سروس ہے وہ جاری رکھے ایز اے جنرل سیکرٹری، اور کہا ہے کہ وہ ہماری ایک فیملی ممبر کے طور پر کام کر رہے ہیں، ہمارے کیسز کو بھی لڑ رہے ہیں، اور جو تنظیمی معاملات ہیں پیپلز پی ٹی آئی کے، ان کو بھی وہ دیکھیں گے۔ اندرونی اختلافات کی وجہ سے جو سلمان اکرم راجہ انہوں نے استعفیٰ دیا تھا۔ قیامہ کمیٹیوں کے حوالے سے عمران خان نے کہا ہے کہ جو سیاسی کمیٹی ہے وہ فیصلہ کرے، قیامہ کمیٹیوں سے فوراً ہمیں ریزائن دے دینا چاہیے۔ لیکن جو ضمنی انتخابات کا معاملہ ہے اس میں عمران خان کا موقف یہ ہے کہ ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں اس کٹ پتلی جو حکومت ہے، فارم 47 والی حکومت ہے، ان کے جو نیچے جو ضمنی انتخابات ہونے ہیں ابھی، ان کے اندر حصہ نہیں لینا چاہیے۔ لیکن جو سیاسی کمیٹی ہے پی ٹی آئی کی، جس نے ابھی ملاقات بھی کی ہے عمران خان سے کل، ان کا موقف یہ ہے کہ ہمیں ضمنی انتخابات کے اندر جانا چاہیے، اور ہمیں میدان کو جو ہے کھلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اسے یہ ہوگا کہ ایک تو ہمیں اپنی پاور کا یا اپنے ووٹ بینک کا بھی آئیڈیا ہو جائے گا، اور دوسرا جو ہے حکومت ظاہر بات ہے فارم 47 والا چکر چلائے گی، اور دھاندلی کے ذریعے اپنے امیدوار کو جتوائے گی، تو وہ جو حکومت ہے وہ اور ننگی ہوگی، کیونکہ حکومت جو ہے وہ اس ٹائم پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو ہے وہ مل کے ضمنی انتخابات ہوں گے، وہ لڑیں گے، اور جہاں پہ رنر اپ کینڈیڈیٹ نون لیگ کا ہوگا، لاسٹ الیکشن میں جو تھا وہ نون لیگ پہ امیدوار ہوگا، جہاں پہ پیپلز پارٹی کا رنر اپ کینڈیڈیٹ تھا لاسٹ جو ہوئے تھے 8 فروری والے جو الیکشنز، تو وہاں پہ پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہوگا۔ تو جو سیاسی کمیٹی ہے پی ٹی آئی کی، اس کا موقف یہ ہے کہ ہمیں یہ جو جگہ ہے وہ نہیں چھوڑنی چاہیے، اور ہمیں ضمنی الیکشنز میں جو ہے وہ حصہ لینا چاہیے۔ خیر یہ ساری جو چیزیں وہ چل رہی ہیں، لیکن یہاں پہ جو میں ایکسکلوسیو تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا، وہ عمران خان اور بشریٰ بی بی کی جو طبیعت ہے اس کے حوالے سے میں بتانا چاہوں گا کہ مجھے سورس سے پتہ چلا ہے کہ ان کی جو طبیعت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، میڈیکلی طور کے اوپر جو ہے وہ جو معائنہ، طبی معائنہ ایک ہوتا ہے ویکلی جو طبی معائنہ کیا جاتا ہے، وہ جو جیل کے اپنے ڈاکٹر ہیں وہ کر رہے ہیں، جو ایک پہلے روٹین چل رہی تھی کہ کچھ عرصے بعد 3 یا 4 منتھ بعد آئی تھنک پمپ سے ٹیم جاتی تھی، تو وہ پمپ سے ٹیم جانا بھی بند ہو گئی ہے، اور بہت ہی مشکل حالات ہیں میڈیکلی عمران خان کے بھی، اور بشریٰ بی بی کو بھی کافی پرابلمز ہیں میڈیکلی، اور وہ فیس کر رہے ہیں۔ تو اس چیز کو امین گڈاپور، اب کل بھی ملاقات انہوں نے کی ہے سیاسی کمیٹی سے پہلے، جو 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو ملاقات ہوئی ہے عمران خان سے، امین گڈاپور کی ہوئی ہے، تو ان کو، اور ان کے روابط بھی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو ان کو اس کی آواز اٹھانی چاہیے، اور عمران خان کی جو میڈیکل چیک اپ ہے اس کو باقاعدہ طور پر ہونا چاہیے۔ بیچ میں شوکت خانم کے ڈاکٹرز کو بھی کہا گیا، انہوں نے کہا حکومت نے کہا ہم آپ کو شوکت خانم ایک پتہ کھلا کہ شوکت خانم شفٹ کر دیتے ہیں، وہ عمران خان نہیں مانے، لیکن شوکت خانم کے جو ڈاکٹر یوسف ہیں جو ان کے انچارج ہیں میڈیکل، جو مالج ہیں عمران خان کے، ان کو ضرور ایکسس دینی چاہیے، اور جو
یا کم از کم پمس کا جو ایک وفد جاتا ہوتا ہے ڈاکٹرز کا، ان کو جانا چاہیے۔ عمران خان کی جو صحت ہے اس کے حوالے سے بہت زیادہ جو تشویش پائی جا رہی ہے میرے اندر، اور کیونکہ عوام کو تو چیزیں نہیں پتہ چل رہی، لیکن میڈیکلی طور پہ، طبی طور کے اوپر عمران خان کا جو چیک اپ ہے وہ بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ۔